انڈیا میں 2 عورتیں تھیں، ان کی پراپرٹی کو سنیچ کر کے کوئی آدمی کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہ رہا تھا، مے بی کہ اپنے گھر کے کوئی روڈ بنانا چاہ رہا ہو جو چھوٹا رستہ ہوتا ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ان لوگوں نے جن میں ایک عورت بھی شامل تھی، اس نے ان دونوں عورتوں کو ایک گڑاسا بنا کے نا، روڑی کا ڈھیر بنا کے اس میں دفنا دیا. ایک عورت یہاں تک اس میں تھی اور دوسری یہاں تک تھی. اچھا یہ کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کی پوری دنیا میں. مطلب جو کہتے ہیں نا کہ پبلک یوٹیوبرز یا اپنا ٹویٹر پہ جو تھے یا اس طرح کے لوگ فیس بک کی میں، انہوں نے شور کیا، لیکن کسی اسٹیٹ نے شور نہیں کیا. کسی اسٹیٹ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے شور نہیں کیا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے. تو ہیومن رائٹس میں ہے نا، وہ 115 کے قتل کے بعد مغربی ممالک کے نہیں جاگے. یعنی سلیکٹیو اپلیکیشن کرتے ہیں. جب مفادات ہوں تو ہیومن رائٹس کا شور مچا دیتے ہیں، جب مفادات نہ ہوں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ایک منافقانہ سا رویہ ہے، 2 رخی ہے یہ ویسٹ کی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، ابھی تو آپ نے نا ڈھکن ڈھک دیا ہے، یہ لوگ اس پہ رک جائیں گے یا ان کے اور بھی کوئی مطالبے ہوں گے؟ دیکھیں، ان کو پہلے بہت عرصے بعد یہ موقع ملا ہے سڑک پہ آنے کا، اور بہت عرصے بعد انہوں نے سڑک پہ آنے کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم سڑکوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ چیز بنگلہ دیش میں ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا اسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول تھا نا کہ جو بھی آتا تھا اس پہ اتنی مار پیٹ ہوتی تھی، بھاگ جاتا تھا. دیکھیں نا، ڈائریکٹ فائر ہو گیا پنڈال میں، جو انسیڈنٹ پیش آیا اس پہ جب ڈائریکٹ فائر ہوا 4-5 لوگ مر گئے اسٹریٹ میں، تو سارے ڈر گئے. فوجی افسروں نے خط وط بھی تو لکھ دیا تھا وہاں پہ. یہاں پہ یہ ہوا نا کہ فوج نے آنے سے انکار کر دیا. جیسے 5 جولائی کو کے بعد سے پہلے ہمارے یہاں ہوا تھا کہ فوج نے کہا ہم نہیں آئیں گے 77 میں. جی بھٹو صاحب. جی، تو اس فوج نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں آئیں گے، اور ڈرا کر گئے تھے جو تھے، اور مارشل لا بھی اٹھانا پڑ گیا تھا جو اپریل میں لگا تھا لاہور میں. اور جزوی مارشل لا، جزوی یا چھوٹا مارشل لا، منی مارشل لا جو ہے نا، وہ سٹی وائز مارشل لا لاہور، کراچی، حیدرآباد میں لگا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کانسٹیٹیوشنل ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے. تو یہاں ہٹ گیا تھا، اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیں ایمرجنسی میں یہ وہ، تو انکار کر دیا تھا انہوں نے کہ ہم اس طرح کی ہینڈلنگ کے نہیں ہیں. تو وہ سیم وہاں پہ ہوا، اور سیم امریکہ میں ہوا تھا. جب پچھلے الیکشن میں ٹرمپ نے اپنے آرمی چیف اور جو چیف تھے ان کو کہا تھا کہ فوج صورتحال کو کنٹرول کرے گی، آپ کو یاد ہے نا، ادھر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. اس کے بعد جو ان کے آرمی کے ہیڈ تھے انہوں نے اپنے آرمی میں خطاب فرمایا تھا، ایک اس پہ زونگ شونگ پہ خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ فوج آئین کے تابع نیوٹرل ہے. اور وہ مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے ٹرمپ کا کوئی ریفرنس نہیں دیا تھا، حالانکہ صدر امریکہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ فوج نیوٹرل ہے اور کسی طرح کی وہ ایکسیس نہیں کرے گی اپنی پاور سے باہر. تو بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا. اچھا، فوج نیوٹرل ہو گئی ہے اب، جو کسی زمانے میں 110% ان کے ساتھ تھی، وہ اب نیوٹرل کھڑی ہے. اب پولیس جو ہے وہ ان کی ہے، لیکن پولیس کے قابو میں نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو 3.5 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہیں، اگر ان کا بندوبست نہیں کریں گے، اکانومی میں دیکھیں ہر ملک میں جمہوریت کیوں فلاپ ہو رہی ہے، کیونکہ جمہوریت میں ہر جمہوری ملک نے میں جو بڑا طبقہ تھا نا پیسے والا، اس نے جمہوریت کو یرغمال بنا لیا ہے. اور جمہوریت جو مطلب پبلک کے رائٹس کے لیے بنی تھی، وہ ایکچولی ایلیٹ کے رائٹس میں کنورٹ ہو گئی. امریکہ میں امپیریلزم میں کنورٹ ہو گئی. امپیریلزم نے قبضہ کر لیا، راک فیلر جیسے اور اس جیسے بڑے بڑے جو کارنیگی جیسے لوگ آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اب یہ مسئلے اٹھ رہے ہیں کہ بھائی جمہوریت کو آزاد کرو اور اس کے جو ویلیوز والے پورشن ہیں ان کو نافذ کرو. اب دیکھیں نا، حسینہ واجد 15 سال سے ہیں، لوگ اکتا بھی تو جاتے ہیں نا، یہ بھی تو ہوتا ہے. اکتائے ہوئے تو ہیں، وہ جو شعر ہے نا، اکتائے بیٹھے ہیں، تو اکتائے ہوئے تو ہیں، لیکن جو ہیں لیکن ڈرے ہوئے بھی ہیں. ڈرے ہوئے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ کچلا ہے اپوزیشن کو. اور ایک آمرانہ جمہوریت کا تو ایک پردہ ہی ہے نا، جو ان کا طرز حکمرانی ہے وہ بہت آمرانہ ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید جو وہ اکنامک فگرز ہیں اس کی وجہ سے خوشحالی اتنی ہوگی، وہ تو ببل ہے، وہ ایک ببل ہے، یا یہ کہ وہ ایک محدود طبقے تک ہے. ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت ایسی ہی ہوتی ہے.